السلام علیکم۔ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، سائنسدان جڑے ہوئے ہیں، جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جو پرانی چیزیں تھیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، ہزاروں ریسرچ ہیں، ہر کے لیے کوئی آسمان کی ہے، کوئی بادلوں کی، کوئی بارش کی، کوئی مشینری کی ہے، کوئی کچھ۔ اسی طرح جانوروں، انسانوں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ اتنا آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ جو بڑے بڑے سائنسدان تھے اب وہ توبہ کر کے چیخے مارتے ہوئے اپنی لیبارٹریوں سے نکل کے ریزائن کر کے بھاگ رہے ہیں کہ اب ہم اس پہ پہنچ گئے جہاں اب اس سے آگے خودکشی ہے۔ تو بالکل وہ چھوڑ رہے ہیں اس چیز کو، کیونکہ وہ جو روبوٹ ہیں اور مشینی انسان آ گئے ہیں جو وہ اتنے طاقتور اور خطرناک ہو جائیں گے کہ ہاتھ سے نکل جائے گا مسئلہ، اور پھر یہ سنبھال نہیں سکے گا عام انسان ان کو۔ سب کچھ ان کے اندر ڈالی جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہزار بندہ کسی ایک چیز کے اوپر دن رات کام کر رہا ہو تو وہ تو چیز بہترین کر دیتا ہے۔ جب 3-4 ہزار سائنسدان، بہت مشہور معروف قسم کے لوگ 2-3 سال لگا کے ایک چیز کو تیار کریں گے تو وہ اس کا مقابلہ پھر اکیلا انسان تو نہیں کر سکتا، نہ اپنے عقل سے، نہ جسمانی طاقت سے، نہ اس کے خلیوں میں اتنی ہے کہ وہ کرے۔ ایک عام انسان اپنے سامنے عام انسان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، چلو 3-4 بندے 10 بندوں کو ہرا دے گا، لیکن جو اتنی زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے بعد جو کچھ سامنے مشینی صورت میں آئے گا وہ تو سامنے آنے ہی نہیں دے گا، پھونک مارے گا، انسانوں کو اڑا دے گا۔ اسی لیے اتنی آ گئی ہیں چیزیں کہ اب ایسے وہ روبوٹ آ گئے ہیں، وہ انسانی شکل میں بنا دیا ان کو، انسانی دماغ بہترین ان کے اندر بھر دیا ہے، اور وہ بول رہے ہیں، آواز چینج کر سکتے ہیں، عورت کی آواز نکال سکتے ہیں، مرد کی آواز نکال سکتے ہیں، وہ 3 مہینے کے بچے کی آواز نکال سکتے ہیں، اور وہ 100 کچھ سالوں والے کی آواز نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے جلد کا کلر تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہاتھ پاؤں ان کے ہر چیز، اپنا قد چھوٹا کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، اپنا ایک بازو بڑا کر سکتے ہیں اور چھوٹا کر سکتے ہیں، دونوں بازو بڑے کر کے چھوٹے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے اپنی ٹانگیں بڑی کر لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے کم کر کے بالکل 4 فٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اس چھپکلیاں بنا دی ہیں، مچھر بنا دیا، مکھیاں بنا دی ہیں، کیمرے اتنے آ گئے، اتنے بریک کیمرے آ گئے کہ سامنے قمیض میں اس کے کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، اور وہ اتنا زبردست کیمرہ، اندھیرے میں، رات و شدید اندھیرا ہو، کالی سیاہ رات ہو، وہ پھر بھی ایسے اس کے لیے دن کے 12 بجے جون میں، تو وہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح آواز کا مسئلہ ہو گیا کہ کوئی جتنا مرضی آرام سے، اگر چیونٹی بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں لاہور میں، تو امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ ریسرچ سینٹر میں اس کی آواز سن رہا ہے، چاپ سن رہا ہے قدموں کی اس کی۔ تو اتنا زیادہ سائنس ترقی کر گئی ہے، اور جو 1800 کچھ 55 وغیرہ کی تصویریں اب آ رہی ہیں پرانے زمانے کی، جو 1855 میں 1850 میں ان لوگوں نے بنائی تھی، ہم اتنا بدقسمت لوگ ہیں، پتہ نہیں کدھر پڑے رہے ہیں، کدھر وقت گزارے ہیں، نہ ہماری وہ کتابوں میں آئی، نہ کہیں پڑھایا، نہ کسی نے بتایا۔ اب وہ تصویریں آ رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ان کے پاس وہ سائیکلیں تھیں جو آج تک ہمارے پاس ابھی بازار میں نہیں آئی۔ ہمارے پاس صرف سہرا بھی تھا، بہترین سائیکل ہے بے شک، اور ابھی جس شکل میں بنا تھا اسی شکل میں ہے، وہی میرے باپ دادا سے لے کے دادا کے ٹائم تو نہیں تھا، تو وہ چلا آ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ کئی ہوا سے چلنے والی چیزیں آ گئی ہیں، کئی وہ ستاروں سے چلنے والی آ گئی ہیں، سورج کی گرمی سے چلنے والی چیزیں آ گئی ہیں، وہ پہلے بھی تھی، ذرا کمزور حالت میں تھی، اب بہترین حالت میں آ گئی ہے۔ ایسی مفت ٹرینیں چل رہی ہیں جس میں نہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اب تو بالکل، اور وہ منٹوں میں، ابھی پڑھ رہا تھا جاپان نے ایک ٹرین بنائی، ایسی زبردست ٹرین ہے، منٹوں سیکنڈوں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اور کوئی اس کے اوپر خرچہ نہیں ہے۔
اس طرح کی بن گئی ہے، اور ہم کھائی جا رہے ہیں، یا تو ہم بھوک سے مر رہے ہیں یا ہم کھا کے مر رہے ہیں۔ جو ہمارے غریب ہیں وہ اتنے غریب ہیں کھانا ان کو پورا نہیں ہو رہا، وہ ایک روٹی کھاتے ہیں 2 ٹائم بھوکے رہتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا مسئلہ، اور جو امیر ہیں تو وہ جگہ ورزشیں کر جم خانوں میں جا کے 2.5 3 گھنٹے جان مار کے بھی پتلے نہیں ہو رہے، اور وہ بہت زیادہ کھائی جا رہے ہیں۔ کوئی وہ حساب نہیں ہے، کوئی کنٹرول، کوئی نظام، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، اور تقریباً برا حال۔ ہر سال ایک مہم چلتی ہے کہ جہاں بھی کوئی پرانے زمانے کی جگہ بچ گئی ہے، سرکاری تھی، انگریزوں کے زمانے میں فوج کے پاس تھی، اس جگہ جنگل تھے سرکاری، تو وہ ہر سال میں 2 3 دفعہ مہم چلتی ہے، ان جنگلوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ پھر جہاں بہترین درخت انگریز لگا گیا تھا اپنے زمانے میں، اس درخت کے اوپر انہوں نے وابڈا لگا دیا ہے، کھمبے لگا دیے ہیں، وابڈا کے اوپر تاریں، جیسے ہی کوئی درخت ذرا بڑا ہوتا ہے وہ تاروں کو جا کے ٹچ کرتا ہے، اور یہ درخت کاٹنے والی مشینیں لے آئے ہیں، وہ درخت کاٹ دیتے ہیں۔ وابڈا کے کھمبے یا وابڈا کو زمین کے اندر نہیں ڈالتے، پیسے نہیں ہیں، تو اسی طرح جوں درخت کٹتے جا رہے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، جیسے وہ سائنسدان اب خودکشیاں کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی جل کے مریں گے۔ جو یہاں کے امیر ہیں، جو صرف پیسہ کمانے لوٹن مار کے لیے ہیں، کاروباریوں کو میں نہیں کہتا، دوسرے لوگوں کو جو ادھر ادھر سے کما رہے ہیں، وہ تو جہاز میں بیٹھیں گے، باہر چلے جائیں گے، وہ دنیا کے بہترین درخت ہیں ادھر جدھر، وہاں ان کے گھروں میں ہیں، گھروں سے باہر ہیں، چھتوں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ہمارا حال برا ہوگا، کہ تنور میں روٹی لگا دیں اور کوئی اتارے نہ، تو پھر جو روٹی کا حال ہوتا ہے ہمارا بھی وہی ہو رہا ہے۔ درخت کٹ گئے ہیں، یہ کلمہ چوک درختوں سے بھرا ہوا تھا، نرسریاں تھی بھری ہوئی تھی، یہ جو اسٹیڈیم ہے ہمارا قذافی، اتنا بھرا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف سے درخت تھے۔ ایف سی کالج انگریز دور کا بنا ہوا ہے، بھرا ہوا تھا درختوں سے، نہر بھری ہوئی تھی درختوں سے۔ جوں کاٹنا شروع ہوئے، ایک کھجور تھی ایف سی کالج کے اندر اکیلی کھڑی ہوئی تھی کافی عرصے سے، اب پتہ نہیں میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا یا وہ کھجور اس کو بھی کسی نے کاٹ لیا۔ درخت کاٹی جا رہے ہیں تو گرمی بڑھتی جا رہی ہے، رکشے، عمارتیں، چھتیں، بسیں، یہ سارا کچھ گرمی بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو کھمبے ہیں بجلی کے، ٹرانسفارمر ہیں، یہ سب چیز جو ہے یہ گرمی بڑھا رہے ہیں، اور درخت روکتے تھے صرف، اور درختوں کو کاٹی جا رہے ہیں کیونکہ گھر بنانے لوگ بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب زمین ہمارے پاس جو ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لاہور میں بندہ کہے میں جا کے زندگی گزارتا ہوں تو وہ نہیں گزار سکتا، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس کے 8 مہینے تو بالکل سوچے ہی نہ کوئی کہ میں لاہور میں رہ سکتا ہوں 8 مہینے۔ ہاں، یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں بہرحال گزارا ہو سکتا ہے، وہ بھی اب سردی کے تو نہیں ہوتے لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ حل تو اس کا کچھ بھی نہیں، حل یہ ہے کہ ساری قوم کو کہیں ادھر ادھر دور کیا جائے، اس کو بالکل زمین کو خالی چھوڑ دیا جائے، بجلیاں، یہ رکشے، یہ بسیں، چھتیں، سب کچھ ختم کر کے کوئی 1000 سال کے لیے یہ بنجر ویران پڑا رہے، پھر شاید بادل بننے شروع ہوں، پھر شاید کوئی بارش ہو، پھر ہو سکتا ہے کچھ زمین یہ زرخیز تو ہے اس میں سے کچھ نکلے، نہیں تو پھر یہی ہوگا جیسے ریگستان ہے، جیسے ہمارے سندھ میں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہیں، وہاں بھی سبزے لگ سکتے ہیں، وہاں نیم کے درخت لگ سکتے ہیں، بے شمار سائنس پٹ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ، لیکن درخت لگانے سے کمیشن نہیں ملتا۔ جنگلات کا محکمہ ہے لیکن جنگل ختم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فیملی پلان ایوب خان کے دور میں بنے ہوئے، جگہ جگہ گلبرگ میں اتنی مہنگی کوٹھیاں لی ہوئی ہیں کرائے پر، عملہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہزاروں بچے ہسپتال، روز دن رات بچے، انسانی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ آگے کھانے کو ہے نہیں، کچھ ہے نہیں، ماں بیمار، باپ بیمار، گھر والے بیمار، سارا دادا کھانس رہا ہے، اور پھر بھی وہ بچہ آ گیا جناب السلام علیکم، اب پالو بھائی اس کو۔ پہلے ہوتا تھا جی ماں بیمار ہے، بکری کا دودھ، اب بکری کہاں سے لاؤ گے، بکری ملتی نہیں ہے، گائے ملتی نہیں ہے، دودھ جو ہم پی رہے ہیں وہ واشنگ مشین سے نکلا ہوا ہے، پاؤڈر کا دودھ ہوتا ہے، وہ سائنس پٹ رہی ہے، ہیلتھ پٹ رہا ہے۔
کہ یہ نہ پیو نہ کھاؤ، یہ زہر ہے زہر ہے. اگر یہ زہر ہے تو تمہارے سامنے تو آ رہا ہے. یہ حکومت کا کام تھا نا روکتی. اگر یہ زہر ہے تو پھر ہمیں کیوں یہ پلائی جا رہے ہیں، کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس اپنے جو موجود ہے زمین پر ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے تو یہ بچے کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ نظام کون بہتر کرے گا؟ اللہ ہی جانتا ہے. کچھ نہیں ہوتا نہ کچھ ہونے والا ہے. آہستہ آہستہ ہم تنور میں پڑے ہوئے ہیں. تنور تپتا جا رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم جل کے مرتے جائیں گے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم بہت بری موت مریں گے. جلنے کی موت ویسے بھی بہت بری ہوتی ہے، لیکن جو ایک دم جل جائے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ میں چلو، لیکن ہمارے تو کئی سال لگیں گے جلنے میں. جل کے مریں گے. اور جب اب دیکھیں جون میں کوئی ہے جو پوچھے؟ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں سوٹ پہنے ہوئے ہیں، گرم سوٹ پہنے ہوئے ہیں، جو پینٹ پہنی پتہ نہیں 3 پینٹیں چڑھائی ہوئی ہیں جون میں. 45-46 پہ درجہ جا رہا ہے. اے سی کام نہیں کر رہا ہے، کولر بند ہو گئے ہیں، سڑکیں آگ اگل رہی ہیں، برس رہی ہے، بلڈنگوں سے شعلے نکل رہے ہیں. پلازے کے قریب کھڑے ہوں اتنی گرمائش آتی ہے تو تنور والے کو تنور کے منہ پہ اتنی وہ نہیں ہوتی جتنی گرمائش ان پلازوں سے، ان سڑکوں سے، ان فٹ پاتھوں پہ نکل رہی ہے. لیکن وہ سوٹ پہنے وہ گرم سوٹ پہنے گرم کوٹ پہنے ہوئے، وہ حیران ہیں ہم. اور نیچے میرے جیسا کھڑا نعرہ لگا رہا ہے، جیوے 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 جیوے. یار اللہ ہمیں کبھی عقل نہیں دے گا اللہ، کیونکہ ہم عقل مانگ ہی نہیں رہے. ہم تو ہمیں لگا دیا کہ ہم ان کی پوجا کریں. ہمارے اپنے کپڑے صحیح نہیں ہیں، پھٹے پرانے ہوتے ہیں. ہماری ایک فطرت میں آ گئی ہے، ہم جس کے اچھے کپڑے ذرا اچھی گاڑی دیکھتے اس کا نعرہ مارتے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. حالانکہ وہ اپنے کام سے آیا ہے، اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کی کیونکہ پوجا شروع کر دیں، ہمیں اور کوئی سفید کپڑوں والا نظر ہی نہیں آتا. تو یہ صورت حال ہے. اور جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کہ دنیا کی کوئی چیز ہماری مدد نہیں کرے گی. اگر دیکھا جائے تو ہم بدترین حالت میں ہیں اور ان قریب یہاں ہم جل کے مر جائیں گے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ دھواں انسانوں سے اٹھتا ہے، یہ لاہور سے اٹھتا ہے، یہ ان لوگوں سے اٹھتا ہے جن کو گرمی جلا رہی ہے. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ.